नाज़रीन, यमन की जानिब से कई नए जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और यूरोपीय जंगी बेड़ों पर भी हमले किए गए हैं। इसके साथ साथ इसराइल की टेरिटरी में जाकर हमले किए गए हैं, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं, इसराइली बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह से सब मरीन्स यमन की जानिब से मुतारफ करवा दी गई हैं और इस वक्त बाइडन और पुतिन आमने सामने हो गए हैं और सफ़ीर निकालो जो मुहिम है पूरी दुनिया में, जो जिस तरह इसराइली सफ़ीर को निकाला गया ब्राज़ील के साथ, और अब दुनिया ने एक प्रॉपर ये मुहिम चला दी है, ब्राज़ील के साथ खड़े हो रहे हैं बहुत सारे ममालिक। तो ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, बहुत बड़ी जंग, इस जंग को आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी नेवल वॉर कहा जा रहा है, वो इस वक्त यमन में लाल सागर में छिड़ चुकी है। पहले अमेरिका और बरतानिया और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वहां पर आए, अब पूरा यूरोप जनाब, उसकी तमाम बड़ी ताकतें जो हैं वो रेड सी में पहुंच चुकी हैं, अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में पूरी तरह से उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी है। और मिशन का, जिसको वो मिशन कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली तो वो जंग है, उस जंग का बाकायदा आगाज इस वक्त हो चुका है। लेकिन यमन ना ही इनसे पीछे हटा, ना ही उसने हमले रोके। मतलब दुनिया की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी ज़्यादा पावर्स किसी एक मुल्क के खिलाफ इकट्ठी हो गई और फिर भी वो मुल्क एक कदम भी पीछे ना हटा हो और उनको मुसलसल शिकस्त भी दे रहा हो। यानी इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो यमन जो कि फाका ज़दा मुल्क है, मिडल ईस्ट का सबसे गरीब मुल्क है, वो इतना बड़ा एक्शन ले रहा है। तो जो नाज़रीन ताज़ा हमले हुए हैं वो आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं। और सबसे पहले अगर हम बताएं तो अमेरिका बरतानिया की जानिब से एक बार फिर यमन पर बमबारी की गई है। मुसलसल अब बमबारी का सिलसिला जारी है और अमेरिका जो क्लेम करता है, बाद में उसका अपना मीडिया ये बताता है कि जनाब आप हौसियों की कैपेबिलिटी को निशाना नहीं बना सके, हौसियों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। बहरहाल अमेरिका ये बता रहा है कि उन्होंने बम गिराए हैं हौसियों के मोबाइल क्रूज मिसाइल सिस्टम पर, जहां से ये लॉन्चिंग साइट थे उनकी। फिर वो कह रहे हैं कि मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर भी हमने जाकर बमबारी की है और उनके ठिकानों को तबाह किया है। अब नाज़रीन, इनको सबसे जो बड़ा मसला दरपेश है वो यही मोबाइल उनका वेपन सिस्टम है। आपको पता है मोबाइल वेपन सिस्टम क्या होता है? कि यानी जैसे हम मोबाइल वैन्स होती हैं, ये इनका जो पूरा वेपन है, पूरा वेपन वो मोबाइल वेपन सिस्टम है। यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सारी ताकत है वो मिसाइलों पर मुबनी है। ठीक है, इनकी जो सारी पावर्स है वो सारे मिसाइलों के ऊपर है, तो उनको वो ये आसानी के साथ एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको नुकसान पहुंचाना, उनको जाकर डायरेक्टली हिट करना, ये बहुत ही नामुमकिन के करीब है। और फिर जो उन्होंने 8 साल सऊदीया के साथ जंग लड़ी, उन्होंने फिर अंडरग्राउंड टनल्स बना ली, पहाड़ों में जगह बना ली कि बड़ी आसानी से आप बमबारी से बच सकते हैं। तो इसलिए अब अमेरिका को अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल हो सकी है, क्योंकि उनका जो सारा देखिए ना, एक मतलब बेस होती है कि जनाब ये उनकी बेस है, आपने उसको उनकी कोई बेस नहीं है, उनके पास फिजाइया नहीं है, इसलिए उनकी कोई बेस भी नहीं है। तो उनका टोटल जो है जो पावर है वो मिसाइलों की है। तो मिसाइल उन्होंने कब कहाँ रखे हुए हैं, वो कब कहाँ से जाकर उनको लॉन्च कर दें। मिसाइलों के लॉन्च करने की भी कोई ऐसे नहीं है कि ख़ास एक जगह होनी चाहिए, वो जहाँ पर जाकर डिप्लॉय करें और फिर वहाँ से लॉन्च कर दें, उसके लिए उनको मसला नहीं है। तो इसीलिए अब वो ये बार बार क्लेम तो कर रहे हैं कि हमने जाकर निशाना बनाया, लेकिन एक्चुअली कोई ऐसा नुकसान अभी तक हौसियों को ये नहीं पहुंचा सके। अगर ये पहुंचा सके होते तो कम से कम अपना एक जहाज तो गुजार पाते। अभी तक आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कामयाबी है। ये यमन ने तारीख रकम कर दी है, अभी तक ये सारी पावर्स अपना एक भी जहाज सही सलामत यहाँ से नहीं गुजार सकी हैं। अभी जब यूरोप आया तो उन्होंने भी बड़ी जनाब आकर बड़े फन्ने खां बनते हुए इसराइली जहाज गुजारने की कोशिश की और यमन ने वो उड़ा के रख दिया। पहले घंटे में अमेरिकी ऑपरेशन नाकाम हुआ, पहले घंटे में यूरोपीय ऑपरेशन नाकाम हुआ। अब नाज़रीन, आपके सामने यमन के जो हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। एम्ब्री मैरीटाइम, ये जो सारी नेविगेशन को देखती है एजेंसी, वो बता रही है कि एक कार्गो शिप फ्लाइंग द पलाओ फ्लैग and owned by a British party was attacked by 2 missiles in Aden.
تو ایک برطانوی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر ناظرین فرانس یہ بتا رہا ہے کہ ان کے جنگی بیڑوں پر حملہ کیا گیا تھا 2 بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ، اور فرانس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ہوا میں تباہ کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ ڈائریکٹ یمن مطلب یورپ پر بھی ان کے ساتھ پراپر جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ الگ سے جنگ لڑ رہا ہے، ان کے جنگی بیڑوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے اور یورپی جنگی بیڑوں کو بھی مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ پھر ناظرین یو کے میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ 70 نوٹیکل مائلز گلف آف ایڈن میں ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شپ واز اٹیکڈ اینڈ فائر بروک آؤٹ، کہ اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں آگ لگ گئی، اتنے زیادہ میزائل اس پر فائر کیے گئے۔ اچھا، اب ناظرین یمن نے ایک اور بڑی اہم چیز بتائی ہے جس نے کھلبلی مچا دی ہے، اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کا کیا حل نکالیں۔ یمن یہ بتا رہا ہے کہ وی انٹروڈیوسڈ سب میرین ویپنز انٹو آر آپریشنز۔ اب یہ سب میرینز ویپنز کیا ہیں؟ کون سی سب میرین یمن کے پاس آ گئی ہے؟ بیسیکلی یہ جدید ترین انڈر واٹر یہ ویپنز ہیں جو انڈر واٹر جا کر ہٹ کرتے ہیں، ان میں انڈر واٹر ڈرونز بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر جدید ترین وہ اسلحہ ہے جو چائنا اور رشیا سے، خاص طور پر رشیا سے ان کو ریسیو ہو رہا ہے، کیونکہ رشیا نیا ہتھیار بنا رہا ہے، یوکرین میں اس کو استعمال کر رہا ہے، 10ویں دن وہ ہتھیار جو ہے وہ یمن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو سب میرین ویپنز ہیں نا، یہ یمن نے خود تھوڑی بنائے ہیں، یہ کون دے رہا ہے ان کو؟ یہ سارا ایران، چائنا اور رشیا ان کو دے رہا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی متعارف کروا دیے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے نیول جو مائن فیلڈز ہیں وہ بچھا دی ہیں، جو روبوٹ بوٹس ہیں وہ متعارف کروا چکے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب میرین ویپنز بھی ہم نے متعارف کروا دیے، وہ انٹروڈیوس کروا دیے ہمارے آپریشنز میں۔ تو اب امریکہ اور برطانیہ تیار ہو جائیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حوثی کو نیا ہتھیار لے کر آ گئے، اور وہ ہتھیار جو ابھی دنیا میں بنا ہے اور اس کا کوئی اینٹی بھی نہیں آیا، اس ہتھیار کو توڑ بھی ابھی تک نہیں آیا، اور وہ یمن کے پاس پہنچ گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ یمنی جدید ترین جو ہتھیار ہیں ان کے ساتھ لیس ہیں۔ کہ اس سے پہلے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی انٹرنیٹ کیبلز وہ چلیں باب المندب سے گزر تو رہی ہیں، لیکن یمنیوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان کو کاٹ سکیں۔ اب جب سے یمن نے یہ انڈر واٹر اپنا ویپنز دکھائے ہیں اور ان کا مظاہرہ کیا ہے، تو اب ان کو پورا خوف ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کیبل کاٹنا کسی ایٹم بم چلانے سے کم نہیں ہے۔ یعنی جتنا ایٹم بم نے نقصان کرنا ہے، مطلب انٹرنیٹ بھی ایک اتنی تباہی لے کر آئے گا جس کا حساب بھی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ صرف اگر آپ فائنینشل ڈیٹا کو دیکھ لیجئے، آپ کا سارا فائنینشل ڈیٹا انٹرنیٹ پر پڑا ہوا ہے، تو جب انٹرنیٹ اور کمیونیکیشنز کیبلز کاٹی جائیں گی تو آپ اس طوفان کا کس طرح سے سامنا کریں گے؟ یہ جو اتنا مطلب آئے گی، تباہی آئے گی، یہ جو اتنی بڑی لہر آئے گی، اس کو آپ کیسے آپ یہ کرائسس جو پیدا ہوگا اس کا آپ کیسے سامنا کریں گے؟ مطلب اس سے پہلے نہ کبھی یہ کرائسس پیدا ہوا، نہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے۔ آج تو ہم نے ساری چیزیں انٹرنیٹ پر شفٹ کر دی ہیں، تو انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کے بغیر آج کی دنیا کیسے ہوگی؟ یہ فلائٹس کیسے چلیں گی؟ باقی دنیا کا نظام کیسے چلے گا جو کہ سارا انٹرنیٹ پر اس وقت شفٹ ہو چکا ہے؟ تو یہ ان کے پاس ایک اتنا بڑا ہتھیار ہے، اب انہوں نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے اس کو کاٹنے کی۔ پھر آپ یمن کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، our operations in the Red Sea are continuing and we are seeking to escalate them۔ آپ ایک ورڈ ان کا چیک کریے کہ ہمارے آپریشن جاری ہیں اور ہم مزید ان کو بڑھا رہے ہیں، ہم اب اس کو پھیلا رہے ہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ یمن نے جو ایک بار پھر اسرائیلی جو بندرگاہیں ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اب یہ 2 دنوں میں ناظرین مسلسل حملہ کیا گیا ہے۔ کل بھی یہ حملہ کیا گیا تھا یمن کی جانب سے، اور آج پھر یمن یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے ایلات اور اس کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سائرنز ساؤنڈڈ ان دا ایلات اینڈ ہتیز سسٹم انٹرسپٹڈ پروجیکٹائلز فرام ریڈ سی ڈائریکشن۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں انٹرسپٹڈ
बैलिस्टिक मिसाइल्स कमिंग फ्रॉम यमन। अब नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं कि कैसे यमन इनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है और अमेरिका खुद तस्लीम करने पर मजबूर है कि ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है, जिसका सब ने मना किया था कि ये कोई हल नहीं है, ये इतना बड़ा क्राइसिस लेकर आएगा कि आप उसका सामना नहीं कर सकते। हमारे जैसे अदना से बंदे की इतनी बार वो बता चुका है कि ये अमेरिका यूरोप की मिसकैलकुलेशन है, वो ये बहुत बड़ा गलत इकदाम लेने जा रहे हैं जिसका सबसे बड़ा नुकसान उनको खुद होगा। तो आज आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जुबानी खुद मानना शुरू हो गए हैं। तो ये जनाब यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट बता रहा है कि किस तरह का क्राइसिस वहां पर पैदा हो चुका है अमेरिका में। अटैक्स लेड टू द हायर प्राइसेस एंड डिले द डिलीवरी ऑफ वाइटल ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज सच एज द फूड एंड मेडिसिन, कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, ऑयल प्राइसेस वहां पर बढ़ चुके हैं। और ये जो उन्होंने ऐड किया ना कि ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज सच एज फूड एंड मेडिसिन, अब ये उस बयानी का हिस्सा है, इसमें वो बाकी चीजें भी ऐड कर सकते थे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ही ऐड करना क्यों जरूरी था भाई? ह्यूमैनिटेरियन, ये सारा जो ह्यूमैनिटेरियन लॉस कर रहा है ये सारा यमन कर रहा है। इनका तो बयान ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि यमन की वजह से गजा में सप्लाई नहीं पहुंच रही। आप अंदाजा लगाइए ये बयानिया की जंग किस लेवल पर चल रही है। कह रहे हैं जी यमन की वजह से गजा में इमदाद दाखिल नहीं हो पा रही, यमन ने जो रास्ता रोका इसलिए गजा में इमदाद नहीं जा रही। तो मैंने ये पूछना चाहता हूं, एक अर्ज करना चाहता हूं कि वो जो हजारों ट्रक खड़े हैं गजा के बाहर, उनको भी यमन ने रोक रखा है, वो भी रफा बॉर्डर पर आगे जाकर यमन खड़ा हो गया है कि नहीं हम नहीं गुजरने देंगे। चले नए ट्रक तो नई इमदाद तो वो नहीं आने दे रहा, चलें जो पहुंच गई है गलती से उनको तो अंदर दाखिल करवा दें, आली जनाब उनको तो दाखिल करवा दें। उधर को कहां से यमन आ गया रफा बॉर्डर पर? तो आप अंदाजा लगाइए नहीं ये बयानिया किस शिद्दत का। और आप इस मगरब की दुनिया में इक्तदार और हेजीमनी का जवाल की इससे बड़ी मैं आपको मिसाल क्या दूं कि इससे ज्यादा अमेरिका कभी बयानिए की जंग में कंगाल नहीं हुआ। अच्छे अच्छे बयानिए जो कि भोंडे बयानिए थे लेकिन फिर भी मुनासिब थे जो उन्होंने माजी में बनाए हैं, लेकिन आज जिन बयानियों पर जाकर वो जंगें छेड़ रहे हैं वो तो मतलब किसी काम के नहीं है। इतने बोगस बयानिया। मुझे बताइए, उधर बरतानिया का वजीर दिफा खड़ा होकर कहता है कि जी यमन का गजा से इसलिए ताल्लुक नहीं है कि यमन गजा से दूर है, बहुत ज्यादा यमन का फासला गजा से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए यमन का गजा से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तो यमन से गजा का आप जरा एरिया देख लें कि वो कितना बनता है, और इसराइल से बरतानिया का एरिया देख लें, सफर देख लें कि डिस्टेंस वो कितना बनता है। तो अगर इसी दलील पर यमन का गजा से कोई ताल्लुक नहीं है तो इसराइल का बरतानिया और फिर उससे भी आगे हजारों मील अमेरिका से क्या ताल्लुक है? तो वो यहां पर जनाब क्यों बचाने के लिए इसराइल को आए हुए हैं? तो आप कंगाल देखिए, जब सल्तनतें गिरती हैं तो फिर इसी तरह से उनके इशारे मिलते हैं जो इस वक्त आपको मिल रहे हैं। इतना कंगाल कभी भी मगरब नहीं था जितना आज है। तो यहां पर भी उन्होंने ऐड कर दिया कि ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज और फूड जो है वो मुतासर हो रही है, कि सारी ईवल जो है वो इस वक्त यमन है और वो दुनिया में मेडिसिन भी नहीं पहुंचने दे रहा। वो सारा जो क्राइसिस आ रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उसका सारा जिम्मेदार यमन है, ठीक है। reckless and indiscriminate attacks on civilian cargo ships are piracy by horses, कि ये लुटेरे हैं और ये जनाब सिविलियन शिप्स पर रैकलेस लापरवाही तौर पर कि यानी बस बैठे हुए हैं और मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। कोई भी जहाज आता है तो उसको ये लापरवाही के साथ तबाह कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हालांकि हजारों जहाज तो यमन ने यहां से गुजारे हैं, उनका तो सिर्फ पहले दिन से जब वो जहाज को निशाना बनाते हैं और अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं तो उसमें वो हर बार लिख रहे हैं, हर बार कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल जाने वाले जहाज हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, और उन्हीं को बनाया गया। लेकिन नहीं, जनाब कह रहे हैं कि ये तो लापरवाही तौर पर हर एक को निशाना बना रहा है। तो यमन तो कई सालों कई दहाइयों से यहां पर आबाद है, तो क्या वो हमेशा से ऐसा है? फिर अचानक गजा की जंग के बाद ही क्यों वो मैदान में आया? तो आप एक टेस्ट ये भी कर लीजिए, गजा की जंग बंद करवाइए एंड देन फिर आप यमन फिर देख लेते। अगर यमन फिर भी हमले जारी रखता है तो फिर आपकी बात मानकर हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि बिल्कुल ठीक है जनाब, यमन जो है वो दुनिया में क्राइसिस पैदा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ये चीजें हैं। फिर नाज़रीन, यमन का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है वी से टू द वर्ल्ड दैट यमन टुडे इज अ मेजर एक्टर एंड वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद गाजा फ्रॉम आवर लैंड। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि
آپ اندازہ لگائیے کہ یمن اچانک سے کیسے دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ وہ جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کے بالکل آخری دنوں میں جو ایک آخری نشانی پوری ہوگی وہ یہ ہے کہ یمن کے کنووں سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی۔ تو اس آگ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس آگ کا مطلب یہاں سے اٹھنے والی تباہی ہے جو پوری دنیا میں اس کے اثرات آئیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر اچانک سے یمن کا دنیا کے نقشے پہ ابھر کر آنا۔ آج سے 5 ماہ پہلے یمن کہیں نہیں تھا، یمن کی کوئی انٹرنیشنل سٹینڈنگ نہیں تھی، وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہا تھا، اور اچانک سے 5 مہینوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ یمن اکنامک سسٹم بھی اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، سیکیورٹی سسٹم اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ صحیح ہے؟ مطلب پورا جو دنیا کا نظام ہے وہ یمن کے اس حملے کے انڈر آ گیا، اس نے سارا وہ کولیپس کرا کے رکھ دیا ہے۔ تو آج ساری دنیا کی طاقتیں یمن کے پیچھے ہو گئی ہیں۔ یہ صرف 5 مہینوں میں ہوا۔ آپ مجھے بتائیے کیا دنیا کے نقشے پر کبھی کوئی ایسی پاور 5 مہینوں میں ابھر کر سامنے آئی ہے کہ جس سے ساری دنیا کو تھریٹ معلوم ہو گیا ہو؟ یار کوئی ایسے ہی تو نہیں ریاست طاقتور ہو جاتے کہ 5 مہینوں میں انہوں نے ایسی کون سی پھکی کھا لی کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ سپر پاورز اور تمام گریٹ پاورز کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا کوئی تعلق تو اس کا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، اس کو بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ پھر ناظرین رشیا کی ایک بڑی چیز سامنے آئی ہے، اور رشیا کا ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے اس جنگ کے حوالے سے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ از مینیجنگ دا کنفلکٹ ان دا مڈل ایسٹ آن دا پرنسپل آف ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یہ میں بڑے اہم یہ سٹیٹمنٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے، اس کنفلکٹ کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہی ناظرین فارمولہ ہے جس پر آج تک اسرائیل قائم رہا ہے، اور اسی فارمولے کے ساتھ آج ایک بار پھر ڈوبتے اسرائیل کو، اس ڈوبتے ٹائٹینک کو ایک بار پھر بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو رشیا نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ امریکہ کیا یہاں پر کھیل رچا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، شیعہ سنی میں جو ہمیں پھنسایا گیا، جو عرب طاقتوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ دیکھیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کہ آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں جنگیں چھیڑی گئی، اور کیسے چھیڑی گئی؟ ایک عرب کے بلاک کو اپنے ساتھ ملا لیا گیا اور دوسرے کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی۔ اچھا جب جنگ چل گئی تو وہ جو دونوں بلاک آپس میں ہلکے پھلکے اختلافات تھے وہ تو اتنے گہرے ہو گئے کہ وہ بھرے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یعنی اس دوسرے ملک جس کے خلاف جنگ چھیڑی گئی اس کے عوام بھی خلاف ہو گئے، اس کی ساری لیڈرشپ بھی خلاف ہو گئی کہ بھائی انہوں نے، ہمارے جو بھائی تھے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ہمارا یہ حشر کر دیا۔ تو جن کی وجہ سے لاکھوں مسلمان، لٹرلی لاکھوں مسلمان لقمہ اجل بنے، پھر انہی کو دیکھا گیا ہم نے کہ ہمارے مقدس ترین مقامات پر لے جا کر ان کو آنر بھی پیش کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر کیا پیچھے چیز رہ جاتی تھی کہ یعنی جنہوں نے مڈل ایسٹ کا یہ حشر کیا، لاکھوں مسلمان جن کی پھیلائی گئی جنگوں کی وجہ سے اپنی جان سے گئے، مطلب تباہی، لاکھوں نام لینا آسان ہوتا ہے، نسلیں کی نسلیں مٹا دی گئی، ان کو ہمارے سب سے مقدس ترین مقامات پر لے جا کر آنر دیا گیا۔ تو ایسے گہرے جو ہے وہ ان میں فاصلے ڈالے گئے کہ ایسی کشیدگی ڈالی گئی، ایک ایسے اختلافات تو بہت چھوٹا لفظ ہے کہ یہ کبھی آپس میں مل ہی نہ سکے، اور اسی اختلافات کی بنیاد پر آج تک اسرائیل قائم رہا، اور ایسے اسرائیل کو قائم رکھا گیا۔ اگر آج ہی کی آپ مثال لیجئے تو آپ کو آج بھی 2 بلاکس نظر آتے ہیں۔ ایک بلاک کے ساتھ امریکہ مل کر میڈیشن کروا رہے ہیں، جو نام نہاد جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ عرب کے ایک بلاک کو ساتھ ملا کر مذاکرات کروا رہے ہیں نام نہاد، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بلاک کو ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اور ابھی 3 دن پہلے کانگریس سے، امریکی پارلیمنٹ سے یہ بل پاس ہوا ہے باقاعدہ کہ ایران اور سیریا یعنی شام کے ساتھ ہم نے تعلقات بہتر نہیں کرنے اور نہ ہی ان پر سینکشنز ختم کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ امن ہی کے دائیں ہیں تو پھر شام اور ایران نے ایسا کون سا جرم کر لیا ہے؟ تو یہ وہ بات ہے جو روس
کھل کر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کسی دھوکے میں نہ آئے. اس وقت اربوں ڈالر انویسٹ کیے جا رہے ہیں بہت سارے گمراہ کن چیزیں پھیلانے کے لیے. تو روس نے بالکل واضح کر دیا. پھر آپ ان کا دوسرا سٹیٹمنٹ دیکھیے, دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈزنٹ الاؤ پیس ٹو بی اسٹیبلش ان دا مڈل ایسٹ. یہ امریکہ ہی ہے جو نہیں چاہتا کہ مڈل ایسٹ میں امن ہو. تو ناظرین, روس کا یہ اقدام فلسطین کے ساتھ بھرپور سپورٹ کرنا, عالمی محاذ پر, عدالتی محاذ پر, فائنانس کے محاذ پر, اسلحہ کے محاذ پر, سیکیورٹی کونسل میں, اور پھر جو یوکرین کے حوالے سے ان کا منصوبہ تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا. تو اس وقت کھٹک رہا ہے ان کو روس. پیوٹن جو ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دے رہا, نہ ہی مڈل ایسٹ میں, نہ ہی فلسطین میں, اور نہ ہی وہاں دوسری طرف. تو آپ اتنا وہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے, اتنے وہ آپے سے باہر ہوئے ہیں ناظرین, کہ اس وقت ناظرین ننگی گالیاں بائیڈن نے دی ہیں پیوٹن کو, اور وہ ساری دنیا کے میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ آپ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے, وی آلویز ہیو ٹو وری اباؤٹ نیوکلیئر کنفلکٹ بیکاز آف کریزی سنز آف بچز لائک پیوٹن, سن آف بچ. یہ آن ریکارڈ بائیڈن کی جانب سے کہا گیا ہے پیوٹن کو, ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ پیوٹن کے آپ بیانات اٹھا کر دیکھیے, اس کی پالیسی دیکھیے. ابھی ٹکر کارلسن کے انٹرویو میں اس نے ایک بار پھر سیز فائر کی بات کی, اور اس نے بتایا کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے یوکرین اور رشیا کے اتنے معاملات طے ہو گئے تھے کہ بالکل سائن کے قریب تھے. وہ اتنی پیس ٹاکس کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ جنگ بند کرنے والے تھے. لیکن پھر ادھر سے دو طاقتیں مغرب سے اٹھتی ہیں اور وہ جا کر زیلنسکی کو کہتی ہیں کہ ان پر سائن نہیں کرنا, پیس ٹاکس نہیں کرنی, جنگ بندی نہیں کرنی. تو وہ جنگ آج بھی چل رہی ہے. اور کتنے مطلب یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو سویلینز وہاں پر جان سے گئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پورا عالم اسلام ان کی سپورٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ ان کے محرکات دیکھیں نا, کہ جو پیس ٹاک کر رہا ہے, جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آج بھی آپ جنگ بند کریں, تو وہ نہیں کروانے دے رہے اس کو. آج مزید امداد دے رہے ہیں, مزید اسلحہ ان کو دے رہے ہیں. تو جو جنگ بندی کی بات کر رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سانہ بیچ ہے, اور وہ دنیا میں وہ نیوکلیر وار چھیڑ رہا ہے. حالانکہ نیوکلیر ابھی آپ نے یورپ میں آپ نے بھجوائے ہیں, تو لیکن ذمہ دار سارا رشیا. تو رشیا دراصل ان کو کھٹک رہا ہے. اسرائیل کے اب یہ جو زائنسٹ تحریک ہے نا, یہ یہی ہے کہ ہم نے عالم کو تسخیر کرنا ہے. تو اس عالم تسخیر نہ کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے وہ رشیا اور چائنا آ رہی ہے. تو یہ ان کو کھٹک رہے ہیں اس وقت. پھر ناظرین, جو ایمبیسڈر نکالو مہم ہے وہ اس وقت بہت تیز ہو چکی ہے, اور اس وقت بہت سارے ممالک برازیل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اور اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہو رہی ہے کہ برازیل ہی میں G20 جو کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ہوئی تھی, اب وہ اس کی صدارت اس سال برازیل کے پاس ہے. برازیل ایک تگڑا ملک اور نیٹو کا سب سے بڑا الائے, اور دیکھیں کہ وہ G20 وہاں پر ہو رہی ہے. اس وقت سارے فارن منسٹرز وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور وہاں پر بڑا زبردست طریقے سے برازیل, مطلب امریکہ کا اتنا بڑا اتحادی, وہ اس اتنی بڑی کانفرنس میں فلسطین کے حق میں بیانات دے رہا ہے. ابھی ناظرین کولمبیا کا بیان سامنے آیا, وی ڈکلیئر فل سپورٹ اینڈ سولیڈیرٹی فار دا برازیلین پریزیڈنٹ اگینسٹ اسرائیل. تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے, اور میں نے مختلف مثالیں بھی دی آپ کو دی ہیں, انالیسس بھی آپ کے سامنے شیئر کیا ہے, خبریں بھی آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو خطے کی تازہ ترین صورتحال. یہ خطہ نہیں ہے, یہ اب گلوبل جنگ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ غزہ کو غضب سے آپ نہ سمجھیے, یہ اب گلوبل مسئلہ ہے, اور گلوبل طریقے سے ہی آپ نے اس کو سمجھنا ہے. گلوبل سطح پر کیا سازشیں چلی جا رہی ہیں, یورپ میں کیا سازشیں بنی جا رہی ہیں, واشنگٹن میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ماسکو کیا سوچ رہا ہے, بیجنگ کیا سوچ رہا ہے, یہ آپ کو ساری سمجھ ہوگی تو ہی آپ اس جنگ کی صحیح بات آپ تک پہنچ سکتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ڈائمنشنز اس جنگ کی آپ کے سامنے رکھیں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.